السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اچانک ہی ایک ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے جس نے سب کو حیران کیا ہے۔ کیا حکومت سے غلطی ہو گئی ہے؟ جو کورٹ رپورٹرز ہیں، جو لوگ ان آئینی ترامیم کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری آئینی ترامیم عدالت سے ہی ریلیٹڈ ہیں، ان کو یقین نہیں آ رہا کہ کیا حکومت نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے یا یہ واقعی کوئی غلطی ہے، کیا کوئی سازش ہے۔ میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، آفیشلی گزٹ جو پاس ہونے کے بعد ترامیم جاری کیا گیا ہے، اس میں لکھا ہے، سب سے پہلے اس میں کمیٹی کے حوالے سے تو بات کی گئی ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی جو ججز میں سے کچھ ججز کو چوز کرے گی، لیکن نیچے مڈل میں لکھا ہے کہ provided that where the nominee under the clause declines a judge from the remaining judges among the three most senior judges shall be considered and nominated۔ اب اس پر لوگ حیران ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ فار ایگزامپل ٹاپ 3 ججز میں سے یہ لوگ یحییٰ آفریدی کو چوز کرتے ہیں، یحییٰ آفریدی کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں سینئر ججز کے ہوتے ہوئے یہ عہدہ نہیں لوں گا، تو ان کو انکار کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو باقی 2 بچ جائیں گے، یعنی منصور علی شاہ اور منیب اختر، ان میں سے کوئی ایک جج بنا دیا جائے گا بطور چیف جسٹس۔ یعنی اگر منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی، منیب اختر میں سے کسی ایک کا نام چوز کیا جاتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے، تو پھر سینئر موسٹ جو سیکنڈ ہوگا اس کو وہ بھی انکار کر دیتا ہے، تو تھرڈ کی جو ہے وہ باری آئے گی۔ ان تینوں کو جب ایگزٹ کر لیا جائے گا، پھر کسی دوسرے سینئر جج کی باری آئے گی۔ اب اس میں 2-3 پہلو ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہوا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، گیم کیا ہے۔ پہلی چیز آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑی آواز اٹھ رہی ہے کہ کوئی وکلاء تحریک شروع ہونے لگی ہے۔ یہ لوگ پچھلے 2 سال سے ہی ایسے ہی بول رہے ہیں، حامد خان وغیرہ اس پر شور مچا رہے ہیں کہ ہم وکلاء تحریک چلائیں گے۔ کسی صورت کوئی بھی وکلاء تحریک نہیں چلنے جا رہی۔ اس وقت تک جو صورتحال ہے صرف بڑھکیں ہوں گی، آگے بار کونسلز کے الیکشن آنے ہیں، اس کے لیے بڑھکیں ہوں گی، کیونکہ اگلے مہینے کے اینڈ میں الیکشنز ہیں، ان کے لیے بڑھکیں جو ہیں وہ ماری جا رہی ہیں۔ لیکن ان بڑکوں کو کوئی عملی جامہ پہنا نہ دے، کوئی تحریک نہ چل پڑے، اس کے لیے ایک گیم مبینہ طور پر سوچی گئی ہے۔ گیم یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بنا دیتے ہیں منصور علی شاہ کو ہی۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ کل علی امین نے اپنی تقریر میں جو بڑکیں ماری، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے اگر سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ لگایا گیا۔ عوام کو بے وقوف سمجھنے کی پھر سے غلطی، عوام کو پاگل سمجھنے کی غلطی باقی جماعتیں کریں، اسٹیبلشمنٹ کریں تو سمجھ آتی ہے، پی ٹی آئی کیسے یہ غلطی کر سکتی ہے؟ سوشل میڈیا جس کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اس کو تو پتہ ہے، حقیقت کا ادراک ہے، وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ عوام کو نہیں پتہ کہ اب چیف جسٹس کی کوئی ویلیو نہیں رہی؟ چیف جسٹس اور سیشن جج میں اب کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ دیوانی مقدمات سنیں گے، کسی کے گھر کا تنازع، کسی کے کیا نام ہے کرائے کا تنازع، کسی کی طلاق کے کیس، یہ اس طرح کے کیسز ہوں گے۔ تو چیف جسٹس اگر منصور علی شاہ کو بنا بھی دیتے ہیں تو اس لیے صرف بنائیں گے کہ وکلاء تحریک نہ چلے۔ آپ نے دیکھا یہ کتنے سمجھدار ہیں، کہتے ہیں ہم وکلاء تحریک چلائیں گے اگر انہوں نے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ لگایا، جبکہ وکلاء تحریک اس آئینی ترمیم کے خلاف ہونی چاہیے۔ علی امین گنڈا پور کی بھی تحریک غصہ یا لانگ مارچ یا دھرنا جلسہ اس آئینی ترمیم کے خلاف ہونا چاہیے، نہ کہ آپ سینئر جج لگا دیں۔ وہ لگا دیں گے سینئر جج کو۔ انہوں نے ملٹیپل گیمز سوچی ہیں، جسے کمپنی کے ایک ٹاؤٹ نے ٹویٹ بھی کیا ہے، حسن ایوب۔ اس کے مطابق یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ لگایا جائے گا۔ تو یہ ٹاؤٹ کہہ رہا ہے، ظاہر ہے اس کو ادھر سے ہی پتہ چلا ہوگا جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے، ویگو ڈالے وغیرہ جن کے ہیں۔ لیکن ایک رومر یہ بھی گردش کر رہا ہے کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنا رہے ہیں اور آئینی بینچ کا سربراہ یحییٰ آفریدی کو لگا دیں گے۔ اب یہ دونوں ایسے ججز ہیں جن پر پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اصل گیم یہ ہوگی کہ آئینی بینچ کتنا بڑا ہوگا اور آئینی بینچ کے باقی ججز کون سے ہوں گے۔ وہ سب تو
حکومت خود چوز کر رہی ہے اپنے جوڈیشل کمیشن یا پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے. جوڈیشل کمیشن میں اکثریت اب حکومت کو حاصل ہے, جوڈیشل کمیشن کی سادہ اکثریت سے انہوں نے ججز چوز کرنے ہیں. سو اصل گیم وہاں ہوگی. فار ایگزامپل آپ آئینی عدالت کا سربراہ ایک اچھے جج کو لگا دیتے ہیں, بالفرض منیب اختر کو ہی لگا دیتے ہیں, بڑا دبنگ جج ہے, لیکن آپ باقی 4-5 اپنی مرضی کے لوٹے لگا دیتے ہیں, کمپرومائز جج لگا دیتے ہیں. آئینی بینچ کیا کرے گا آپ مجھے بتائیں؟ کیا ایک جج کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. سو وکلاء کو بھی ٹھنڈا کر دیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کی مرضی کے کا تگڑا جج لگا دیا, سینئر ترین جج لگا دیا, ہم نے تو قاضی کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی. تو آگے یہ سارا بیانیہ چلے گا. اس لیے میں یہ ساری صورتحال جائزہ لینے کے بعد یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی وکلاء تحریک نہیں چلے گی, کیونکہ وکلاء ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے تو اچھے جج لگ گئے عدالتوں میں. اس لیے جو بھی یہ آپ کو چورن بیچیں کہ سینئر جج کو لگاؤ, چیف جسٹس فلاں کو لگاؤ, ہاں کوئی یہ کہے کہ آئینی بینچ میں سینئر ترین 5 ججز لگائے جائیں گے, پھر ہمیں قبول ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ترتیب سے جیسے بھی آتے ہیں لگا دیں. امین الدین خان نے تو ویسے بھی اگلے سال اکتوبر میں ریٹائر ہو جانا ہے, تو مزید سینئر ججز آئیں گے, آگے یہ معاملہ بڑھتا جائے گا. تو ایسے کر لیں, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوگا, پک اینڈ چوز ہوگا اور اصل طاقت ہی آئینی بینچ کے پاس ہے. اس کے ساتھ انہوں نے جو گیم ڈالی ہے 187 والی آئین کی, وہ شک جس کے تحت سپریم کورٹ مکمل انصاف کر سکتی ہے, اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. 187(1) نئی شک لائی جا رہی ہے. اب مکمل انصاف والی کہانی ختم ہو گئی ہے, سپریم کورٹ کی جانب سے مکمل انصاف کا دائرہ اختیار محدود ہو گیا ہے. تو اس کا اثر کہاں ہوگا؟ جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ ہوا تھا, اب اس کا جب ریویو لگے گا یا اپیل ہوگی, ایک نظر ثانی ہوگی, اس کی راہ میں یہ نئی آئینی ترامیم آ جائیں گی, پھر یہ اوور ٹرن ہو جائے گا معاملہ, اور مخصوص نشستیں اس کے بعد نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور دیگر جماعتوں کو دے دی جائیں گی. اس کے بعد آپ کو سینٹ کے انتخابات ہوتے نظر آئیں گے خیبر پختونخوا اسمبلی میں, کیونکہ مخصوص نشستیں دوسری پارٹیوں کو مل چکی ہوں گی, وہاں سے 2 سے 3 سیٹیں وہ نکال لیں گے. ہو سکتا ہے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ مزید توڑ لیے جائیں کے پی کے سے, اور 4 سیٹیں نکالنے کی کوشش کی جائے جو حکومت کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر فضل الرحمان کے بغیر حکومت آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی. جب یہ ہو جائے گا اور قومی اسمبلی میں کیونکہ مخصوص نشستیں ان کو مل جائیں گی, تو ویسے ہی انہیں کسی کی ضرورت نہیں رہے گی, تو پھر لوٹوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر 27ویں آئینی ترمیم آئے گی, جس میں ملٹری کورٹس اور باقی سارے معاملات پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے وغیرہ کے ہوں گے. یعنی 17(2) کو جو انہوں نے چینج کیا, جو آرٹیکل 8 میں بھی انہوں نے تبدیلی کرنی ہے کہ کوئی بنیادی حقوق کے خلاف ترمیم نہیں ہو سکتی, یہ سب تبدیل ہو جائے گا پھر, اور حکومت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. سو فضل الرحمان نے وہ فلڈ گیٹ کھول دیا ہے, بالکل اسی طرح جیسے امرتا بندیال نے ایک فلڈ گیٹ کھولا تھا جب عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی 2022 اپریل میں. تو بندیال کو ایک خارش اٹھی باجوہ کے کہنے پہ یا قاضی کے کہنے پہ, جس کے بھی کہنے پہ ہوا, اور انہوں نے اچانک اتوار والے دن عدالت کھولی, کیس سننا شروع کیا. جو معاملہ نئے الیکشن کی طرف جا رہا تھا اس پر کہا گیا کہ نہیں عدم اعتماد لے کر آئے, اور اس طرح سے تباہی کی بنیاد پڑی. یہی فلڈ گیٹ فضل الرحمان نے کھولا ہے, اور اس کے بعد آگے تباہی ہے. اس کو روکنے کے لیے صرف اور صرف عوام کو نکلنا ہوگا. دوسری جانب تحریک انصاف اس پارلیمنٹری کمیٹی کا حصہ بن گئی ہے, نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے جو چیف جسٹس چوز کرے گی. اس میں خواجہ آصف, احسن اقبال, شائستہ پرویز, راجہ پرویز اشرف, نوید قمر, رانا انصار, پھر پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر, صاحبزادہ حامد رضا, اس کے علاوہ فاروق ایچ نائک, اعظم نذیر تارڑ اور سینیٹر علی ظفر, کامران مرتضیٰ وغیرہ ہیں. اب اس میں پی ٹی آئی کے 3, فضل الرحمان کا 1, سینیٹر کامران مرتضیٰ, اور باقی 8 جو ہے وہ حکومت کے ہیں. تو ان کو 2/3 اکثریت چاہیے اپنا چیف جسٹس لگانے کے لیے, وہ ان کی پوری ہے. ان کو اس دفعہ جے یو آئی کے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگائیں گے. اس میں عمران خان سے پوچھے بغیر پی ٹی آئی کے لوگ کیسے شامل ہو گئے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. جس آئینی ترمیم کے قریب بھی جانے سے خان نے منع کیا تھا, نہ صرف اس کا حصہ بنتے رہے پی ٹی آئی والے, یہ تو بعد میں خان نے ملاقات میں سختی سے منع کیا تو یہ پیچھے ہٹے, ورنہ مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں نے تو کسی نہ کسی سائڈ پہ ووٹ دینے کی بھی حامی بھر لینی تھی. شکر ہے کہ کم از کم اتنی بڑی بے وقوفی ان سے سرزد نہیں ہوئی اور عمران خان سے ان کی ملاقات ہو گئی. سو یہ پارلیمنٹری کمیٹی کا حصہ بن چکے ہیں, اور اب یہ چیف جسٹس کا فیصلہ ہوگا اگلے 2-3 دن میں.
شاید 23-24 تاریخ کو فیصلہ آ جائے گا، اور قاضی صاحب از اے ہسٹری. تو یہ صورتحال ہے. اب یہ سوچنا پڑے گا کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.